السلام علیکم پیارے بھائیو دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ فواد چودھری صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نا، وزیر سائنس و ٹیکنالوجی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے۔ ویسے تو وہ روز ان سے ملتے ہیں، لیکن انہوں نے خط لکھا ہے کہ جناب جس کی بنیاد پہ آپ نے نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا تھا، وہ ڈاکٹروں کی رپورٹ فیک تھی اور وہ ڈاکٹروں کی رپورٹ صحیح نہیں تھی، اس کی انکوائری کی جائے۔ ایک تو دوستو انکوائری چینی اور آٹے کی ہو رہی ہے نا، جس کے اوپر ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا، نہ ایف آئی آر ہوئی ہے، نہ نیب کو دیا گیا ہے، نہ کچھ کیا گیا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے۔ تو یہ جو ہماری حکومت ہے، اس نے دنیا کے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ کرونا ختم ہو گیا ہے، مہنگائی ختم ہو گئی ہے، مرغی سستی ہو گئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ اب صرف ایک کام رہ گیا ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کی گرفتاری۔ ٹھیک ہے دوستو، ادھر سب لوگ سکون سے رہ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، بلکہ اس وقت تو امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان میں لوگ پھر بھی پرسکون ہیں۔ تو دوستو، یہ فواد چودھری صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے نا، یہ اس نے لکھا ہے وہ جو نواز شریف کی ایک تصویر ان کے ہاتھ آئی ہے، ٹھیک ہے، اور مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ میری والدہ جب فوت ہو رہی تھی تب بھی یہ ایجنسیاں خفیہ طریقے سے ان کی تصویریں بنا رہی تھیں، ایجنسیوں والے لوگ۔ اور اب یہ تصویر نواز شریف فیملی کے ساتھ چائے پی رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے فواد چودھری کہ جی بظاہر لگتا ہے کہ نواز شریف بالکل ٹھیک ہے اور ان کو غلط رپورٹ پر باہر بھیجا گیا تھا، اس کی رپورٹیں ڈاکٹروں نے غلط بنائی تھیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو رپورٹیں تھیں نا، اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی ذاتی تسلی کروں گا، اور انہوں نے شوکت خانم کے ڈاکٹروں کو بھی کہا تھا کہ نواز شریف کی رپورٹیں دیکھ کے مجھے رپورٹ کرو، اور انہوں نے وہ رپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ جناب کیا گیا ہے۔ تو دوستو آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ عوام کس طرح چیخ رہے ہیں ہر لحاظ سے۔ یقین کرو کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں جس میں ہم مطمئن تسلی سے ایسے کہیں کہ بھئی یہ عمران خان کا ٹھیک ہے۔ اوورسیز والے چیخ رہے ہیں، پاکستانی چیخ رہے ہیں، آج بلکہ وہ آرٹسٹ ہے چھوٹا جو کوڈو ہے، اس نے اتنی بد دعائیں دی ہیں اس حکومت کو کہ میں اگلے جہان جا کے تمہاری شکایت کروں گا کہ مجھے 24,000 روپیہ سوئی گیس کا بل آ گیا ہے۔ اور اس نے کہا مجھے پہلے بھی اسی طرح کبھی 20,000 آتا ہے، کبھی 21,000 آتا ہے، میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہوں۔ تو عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا کسی طریقے سے بھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پاس اب صرف ایک ہے کہ جناب نواز شریف کی چائے والی تصویر شائع ہو گئی ہے، اور فواد چودھری صاحب جناب بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ جی وہ تصویر شائع ہوئی ہے تو اس کی ہمیں تحقیق ہونی چاہیے، جو اب 6 مہینے پہلے رپورٹیں دی گئی تھی نا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ نواز شریف، ان کو اصل میں افسوس یہ ہے کہ اب تک نواز شریف زندہ کیوں ہے۔ انہوں نے تو اسی ڈر سے بھیجا تھا نیازی صاحب نے کہ اگر ادھر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو سب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نیازی تیرے اوپر ایف آئی آر ہوگی۔ تو اس ڈرپوک نے اس ڈر کی وجہ سے جو ہے نا نواز شریف کو اجازت دی تھی، کوئی ہمدردی کی وجہ سے نہیں دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سب میڈیا پہ یہ آیا تھا کہ اگر نواز شریف کو ادھر کچھ ہو گیا تو اس کی سیدھی، شہباز شریف صاحب نے بھی بیان دیا تھا، تو اس کی سیدھی ایف آئی آر جو ہے وہ عمران خان نیازی پہ کی جائے گی۔ جب ایسی خبریں زیادہ آئیں تو انہوں نے جناب وہ اس کو چھوڑا ہے۔ اب فواد چودھری صاحب کی یہ منطق آپ دیکھیں، سب سے زیادہ دکھ پتہ ہے فواد چودھری کو، شہباز گل صاحب کو اور احمد شہزاد صاحب کو، شہزاد احمد جو شہزاد اکبر، اس کو ہوا ہے۔ یہ بیچارے بہت پریشان ہیں، ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی ہے،
اور ہم فرشتے ہیں، ہم سے غلطی کیوں ہوئی ہے؟ ہم نے نواز شریف کو جو غلط رپورٹیں دی ہیں تو ہم سے تو بددیانتی ہو گئی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید اسی دکھ کی وجہ سے یہ استعفیٰ دے دیں کہ ہم نے رپورٹیں صحیح چیک نہیں کی، میڈیکل کی نواز شریف کی رپورٹیں چیک نہیں کی، اور اتنا بڑا پاکستان کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، انہیں اس بات کا ڈر ہے، ان بیچاروں کو پاکستان کی فکر ہے، یہ اس لیے نواز شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، شہباز شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، ان کو فکر ہے پاکستان کی۔ یہ دشمنی تو نہیں پالنے والے، عمران خان بھی دشمنی نہیں پالنے والا، وہ تو بڑا مخلص ہے، ہر چیز اس نے سستی کر دی ہے، اور کل اس نے پٹرول سستا کیا ہے۔ اس کے اوپر ویسے تو میں علیحدہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن ادھر ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس حکومت کو اتنا احساس نہیں ہے کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس پورے جنوبی ایشیا میں پٹرول پاکستان سے سب سے سستا ہے، تو جناب ایک ٹویٹ یہ بھی کر دیں کہ اس پورے جنوبی ایشیا میں سب سے مہنگا ڈالر پاکستان میں، یہ کر دیں۔ وہ تو جناب $1 دیتے ہیں تو ان کو 2-3 لیٹر مل جاتا ہے، اور ہمارا $1 دیتے ہیں تو ہمیں کیا 8-1.5 لیٹر ملتا ہے، 3 سے 1.5۔ جب ہمارا روپیہ ہی اتنا کمزور ہے، اتنا ختم ہو گیا ہے، کمزور کیا ختم ہو گیا ہے، تو اس میں تو آپ کو یہ لگے گا نہیں کہ یہ ہوا ہے۔ ہم تو ڈی ویلیو ہو گئے، افغانستان سے بھی پیچھے چلے گئے۔ اب آپ کمپیئر کر رہے ہیں بھئی، جب ڈالر ہمارا اتنا مہنگا کر دیا، روپیہ اتنا سستا کر دیا ہے، تو آپ کو تو یہ لگے گا اس کی اصل وجہ تو یہ ہوئی ہے۔ آپ جا کے کوئی باہر سے چیزیں تو خریدیں، پوری بوری بھر کے پیسوں کی دینی پڑتی ہے۔ تو جناب یہ فواد چودھری صاحب، ہم آپ کے غم میں اب کیا کہیں، برابر کے شریک ہیں، آپ کو پاکستان کی بڑی فکر ہے۔ شہباز گل صاحب آپ تو بالکل کمزور ہو گئے ہیں، کوئی ڈرپ گلوکوز کی بوتلیں لگوائیں، اور شہزاد اکبر صاحب بیچارے بھی بہت ہی کمزور ہو گیا، اس کو بھی کوئی قیمے والے نان کھلائے جائیں، کیونکہ ان کو بڑا غم ہے پاکستان کا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف ادھر آئے، شہباز شریف ادھر آئے، اور ان کی ہم جو ہے نا وہ جیل میں بھیجیں۔ ان کو بڑی فکر ہے، آپ یقین کریں، ان کو بڑی فکر ہے، کیونکہ باقی تو ساری دنیا کے کیس ختم ہو گئے ہیں، عدالتیں بالکل فارغ بیٹھی ہیں، اور لوگ بالکل خوشحال ہیں، اور سارے لوگ پاکستان کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بلاؤ اور جیل میں ڈالو، اس لیے یہ لوگ پریشان ہیں، اس لیے۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو بھی کوئی احساس ہونا چاہیے، اور ان کا تو میں فواد چودھری وغیرہ کا تو نام ہی نہیں لینا چاہتا، ان کو احساس دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ایک تصویر ہضم نہیں ہو رہی، ایک تصویر۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ میڈیا اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر روز 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے جناب نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر، تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے ان کو زندہ کیا ہوا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب، عمران خان کو اور فواد چودھری کو، شہزاد اکبر کو خط لکھو کہ تم تو آئسولیشن میں ہو، تمہاری کمپین یہ کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ دوستو تھینک یو، چینل سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔